मैं मुंशी के पास जाता हूँ, वो कहता है जी मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है। फिर मैं आता हूँ उसके पास, वो कहता है जी SHO को कहें कि वो मुझे कहे तो फिर मैं ये कहूँ। मैं उसको अपना तारफ भी करवाया कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो अगर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो बाकी लोगों के साथ आपका क्या बिहेवियर होगा। वहां से जब मैं DSP साहब, जो पसरूर के DSP साहब है, उन्होंने कहा कि मैं थाना क्या आपके गाँव में ना बनवा दूँ। ये किसने कहा? ये DSP साहब अहमद रजा साहब ने मुझे कहा। बाहर से लोग आए थे और बहुत सारी क्लैशनकोफ और आछी। आपने देखा असला सारा? जी, आपने वो असला सारा देखा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं TV टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाजरीन, चंद माह पहले पसरूर के एक गांव में सिर्फ इस बात पे एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है कि उसने गाय और कुत्ते के एक दूसरे, दोनों जानवर हैं, एक गाय खुल के दूसरे के डेरे पे चली जाती है जहां पे आगे मौजूद कुत्ता उस गाय को काट लेता है। इस बात पे कुत्ते को फायर मारने पर एक नौजवान को आगे से पूछ लिया था कि बेजुबान जानवर को क्यों मारा है। छोटी सी बात पे लड़ाई इस लेवल पे चली जाती है कि एक बच्चा वहां पे कत्ल हो जाता है। कत्ल जो होता है उसका चचा, जो कि 6 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों में पढ़ा चुके हैं, PhD डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरशद साहब अभी भी एक नामवर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये छोटी सी बात इतना बड़ा नुकसान, और मजीद अब मामला कहाँ पहुंचा है ये ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ज़रा सुनाए ना कि बात क्या हुई थी। बात ऐसे है जी, तकरीबन 8 से 9 महीने पहले जब मेरे भतीजे का बेदर्दी से कत्ल हुआ, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई। मुल्ज़मान कुछ, मुझे ये बताएं कि आपके भतीजे के कत्ल के पीछे वजह क्या थी, वो ज़रा स्टोरी सुनाएं, लड़ाई होने की वजह। मई के महीने में जब फसल काश्त हो जाती है तो इनकी मुल्ज़म की गाय खुलकर हमारे डेरे पे जो 1 एकड़ दूर है वहां पर जाती है। वहाँ एक छोटा सा कुत्ता उस गाय को पड़ता है और उसको एक दांत लगाता है। ठीक है। मुल्ज़म हमारे डेरे पे जाकर उस कुत्ते को फायर मारता है पिस्तौल का। वहां पर मौजूद मेरा भतीजा उसको पूछता है कि ऐसा क्यों किया है। ठीक है। वो कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, इसने मेरा नुकसान किया। तो उसने कहा कि जी मेरे बड़ों से बात करो, ये कोई तरीका कार नहीं। वहां उनकी जो है वो लड़ाई हो जाती है। हाँ। तो उसके 2-3 दिन बाद मेरा भाई, जो कत्ल होने वाले बच्चे का बाप है, वो मोटरसाइकिल से अपने डेरे से अपने घर जा रहा है। तो मुल्ज़मान ने जो 17 से 18 लोग वहां पर थड़ा मार के बैठे हुए थे उसको रोका और उसको बेल्ट और डंडों से मारना शुरू कर दिया। जब उसने आवाज़ें कसी तो ये इस मेरे भाई के जो 2 बेटे और एक मेरा छोटा भाई, वो उसकी आवाज़ें सुन के जब वहाँ पर आए तो उन्होंने उस बच्चे को एक 30 बोर का फायर मारा जो उसकी चेस्ट पे लगा और वो अस्पताल जाते तक वहाँ पर फौत हो गए। ठीक है। इस सारी लड़ाई के पीछे एक गाय और एक कुत्ता है जी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने मुकदमा करवाया, लोग पकड़े गए, क्या हुआ? उसके बाद FIR हो गई और 2 तो मौका के ऊपर मेन मुल्ज़मान पकड़े गए, कुछ बाद में शामिल तफ्तीश हुए, कुछ इश्तिहारी होके उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें करवा के कंफर्म करवा ली। इस वक्त मेन मुल्ज़म अंदर है और 2 जनवरी को उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई। जिस दिन उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है तो मुल्ज़मान जो ज़मानतों पे रिहा हैं और उनके साथ और बहुत सारे लोग वीगो डालों और फार्चूनरों और गाड़ियों के ऊपर हमारे घर पे धावा बोलते हैं और वो रास्ता रोक कर बैठ जाते हैं। वो क्यों? वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं इस बात पे कि हम अपना जो है वो मुकदमे की पैरवी करना छोड़ दें और उनके साथ सुलह कर लें। उन्होंने आपके साथ सुलह की कोशिश की? कुछ उन्होंने 1-2 लोग भेजे हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं है इस बात पे। अगर सीरियस होते तो मैं तो इसको मामला, यानी सुलह अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। सुलह अपनी मर्जी से करना चाहते हैं क्योंकि उस दिन जुमेरात, ये 24 जनवरी बरोज जुमेरात है जिस दिन उन्होंने अटैक किया। 15 पे कॉल हुई, DPO ऑफिस कॉल हुई, तो वो 1 वीगो डाला, 3 क्लैशनकोफ और 4 लोग उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। ठीक है। ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। जुमा वो उधर ही रहे हैं। हफ्ते वाले दिन दोबारा अटैक करते हैं वो, और इस पोजीशन में थे जब मुझे पता चला। आपका दोबारा मुकदमा दर्ज हो गया? जी, 506(2) का पर्चा उनके ऊपर हुआ। हाँ।
یہ جمعرات والے دن رات کو ہوا ہے, پھر جمعہ گزرا ہے, ہفتے والے دن وہ دوبارہ اس چیز کو اٹیک کرنے کی وہ پلاننگ. نہیں, 506 کا پرچہ آپ کو دھمکیاں دینے کا ہوا؟ 506 اسی بات پہ وہ جو وہاں سے جس دن انہوں نے اٹیک کیا اور فائرنگ کیا میرے بھائی کو. تو آپ اس سے مطمئن ہو گئے کہ یہ جو 506 کا پرچہ دیا یہ ٹھیک دیا؟ جی مطمئن تو نہیں ہے, لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وہ معاملہ کہ کم سے کم یہ ان کا ڈالے اور کچھ لوگ اندر گئے ہیں, جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی ہمارے اوپر پریشر کی, وہ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا یہ اپنے لائیو تھریٹ سے تھوڑا وہ ملا, رسپانس ملا. ٹھیک ہے. ہفتے والے دن میں جب جاتا ہوں, دوبارہ ان کے اٹیک کی صورتحال نظر آ رہی تھی, تو میں تھانہ صدر پسرور کے اندر جاتا ہوں, تو اپنی فرنٹ ڈیسک کے اوپر ایک اپلیکیشن دیتا ہوں. وہ کیا چاہتے تھے اب آپ؟ اس وقت میں نے یہ کہا کہ آج یہ رات کو مجھ پہ اٹیک کرنے والے ہیں. آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ایسا اس لیے لگا کہ یہ اس دن پورے ان کی گاڑیاں اور ڈالے اور گاڑیاں پہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ڈپلائی کرنا شروع کر دیا تھا. وہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں, مطلب کہ چونکہ وہ بھی اسی گاؤں کے ہیں, آپ بھی اسی گاؤں کے ہیں, تو وہ اپنے گھر میں تو ظاہر رہیں گے نا؟ جی وہ گھر جو ہے وہ راستے کے اوپر ہے ہمارے, اور وہ راستہ روکتے ہیں, اور انہوں نے کوئی وقوع ڈالنا تھا اس دن. وہ اپنے ہی لوگ تھے یا انہوں نے اور بھی لوگ منگوائے؟ اور باہر سے لوگ ان کے. اچھا, باہر سے بھی لوگ؟ باہر سے لوگ آئے تھے, اور بہت ساری کلیشن کوف اور آتشی. آپ نے دیکھا اسلحہ سارا؟ جی آپ نے وہ اسلحہ سارا دیکھا. ٹھیک ہے, پھر آپ پولیس کے پاس چلے گئے؟ میں پولیس فرنٹ ڈیسک پہ اوپر جب جاتا ہوں تو وہ فرنٹ ڈیسک والا کہتا ہے کہ میں یہ جب تک منشی نہیں کہے گا تو میں یہ نہیں کروں گا, اس کو ٹیگ نہیں لگاؤں گا. میں منشی کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتا ہے جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میں آتا ہوں اس کے پاس, وہ کہتا ہے جی ایس ایچ او کو کہیں کہ وہ مجھے کہے تو پھر میں یہ کہوں گا. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا جو قاتل ہے اس کا حقیقی بھائی رضوان, یہ سیالکوٹ کا ایک تھانہ ہے کوٹری لوہارا, وہاں پر ہیڈ محرر ہے. اچھا, وہ بھی پولیس والا ہے؟ وہ بھی پولیس والا ہے. اچھا. اور یہ سارے کے سارے تھانوں کے جتنے بھی یہ منشی ہیں یا یہ دوسرے محرر والے ہیں, یہ سارے وہ اس کے ساتھ پیٹی پرا ہیں, وہ ان کو مینیج کر رہا تھا. میں اس کو اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں ایک پروفیسر ہوں, آپ پلیز اگر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں فرنٹ ڈیسک والا, یہ کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ایک ٹیگ کرنی ہے اپلیکیشن, تو اگر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا بیہیویئر ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے آپ کی درخواست لینے سے انکار کر دیا؟ انکار کر دیا. پھر آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے جب میں ڈی ایس پی صاحب, جو پسرور کے ڈی ایس پی صاحب ہیں احمد رضا صاحب, ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو اپنی بے بسی کا عالم بتاتا ہوں کہ اس طرح میری فیملی, میرے بھائی اور میں, ہم لائف تھریٹس میں ہیں, آپ پلیز ہمیں سپورٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں تھانہ کیا آپ کے گاؤں میں نہ بنوا دوں. یہ کس نے کہا؟ یہ ڈی ایس پی صاحب احمد رضا صاحب نے مجھے کہا. اچھا, آپ نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے تحفظ دیا جائے. جی. ڈی ایس پی صاحب نے کیا کہا؟ ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ کیا تھانہ میں آپ کے گاؤں میں نہ بنوا دوں. واہ, کمال کی ہے. آئی جی صاحب, میرا خیال ہے کہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے جتنی سنجیدہ ہے وہ آپ جان سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ, آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہو رہی تھی, ہوتی رہے گی. معاملات تب تک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے جب تک امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے جو فورسز متعین کی ہیں ان کو اپنی ڈیوٹی کرنا نہ آئے گی. یہ معاملہ آپ کے ساتھ جب ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ جی اس کے بعد آپ کی ڈی ایس پی نے بھی اپلیکیشن نہیں لی؟ جی میرے ڈی ایس پی صاحب نے اپلیکیشن نہیں, میں نے ان کو یہ بتانے گیا تھا کہ آپ کچھ ایکشن لیں. میں نے ان کو اپلیکیشن نہیں دی تھی, میں ان کو بتانے گیا تھا کہ آپ ایکشن لیں. انہوں نے کہا کہ جو میں بات پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی رسپونڈ نہیں تھا ان کی طرف سے. جس طرح لوکل پولیس ساری کی ساری ہیڈ محرر محمد رضوان وہ مینیج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی خطرہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ جی اسٹل مجھے اور میری فیملی کو دھمکیاں ملتی ہیں, لائف تھریٹس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو مقدمہ ہے اس کی پیروی چھوڑ دیں, کیونکہ ون وے اس ملزم کو انشاءاللہ تعالی پھانسی ہونی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے, لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا دھمکا کے صلح کروا لیں اور اپنی شرائط کے اوپر صلح کروا لیں.
تو یہ صورتحال ہے. اسٹل میں تھریٹس کے اندر ہوں. آپ نے دوبارہ پولیس سے کوئی رجوع کیا کہ ہمیں تحفظ دیں اگر ہمارا دوبارہ نقصان ہو گیا, یہ کیونکہ یہ تو آپ کا پھر نقصان ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ؟ جی, میں اس وقت میڈیا کی وساطت سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اعلیٰ حکام ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے, میں اپنی آواز ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ لوکل پولیس کے پاس میں دوبارہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ پہلے سے مینجڈ ہے اور ان سے مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں اب حالات کیا ہیں؟ دوبارہ تو آپ کی تکرار, آپ کی نوک جھوک, آپ کی لڑائی دوبارہ تو چانسز نہیں ہے ایسے, کیونکہ گاؤں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک فریق وہاں رہ رہا ہے, دوسرا وہاں رہ رہا ہے, پولیس بھی بیچ میں آ کے کیا کرے, دونوں نے تو ایک جگہ پہ رہنا ہے. تو پھر یہ جب تک دونوں کا آپس میں میل ملاپ ہوتا رہے گا تو لڑائی کے تو چانسز ہیں. جی, میں نے اس دن سے اپنے ڈیرے سے سارے مویشی نکال دیے ہیں, ہم خود سائیڈ پہ ہو گئے ہیں, لیکن ملزمان پارٹی جو ہے وہ باہر راستے پہ کرسیاں اور اپنے چارپائیاں بچھا کر بیٹھی ہوتی ہے. تو ہم اس دن سے اپنے نہ ویلی جاتے ہیں اور نہ اپنے گھر جا رہے ہیں. ہم سائیڈ پہ ہیں, میرا بھائی سائیڈ پہ ہے, میں سائیڈ پہ ہوں. ہم نے وہاں سے سارے مویشی نکال دیے ہیں تاکہ ہم کسی اور وقوعے کے جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی اور کا نقصان نہ ہو, نہ ان کا نہ آپ کا. اور باقی جو جرم ہے اس کے بارے میں عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں جو ہے نا وہ جو فیصلہ کریں وہ آپ کو بھی وہاں سے انصاف لینا چاہیے, انہیں بھی وہاں سے لینا چاہیے. لیکن جو بیچ میں پولیس ہے اس کو اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر یہ ٹھیک طریقے سے کردار ادا نہ کرے تو معمولی سا جھگڑا خاندانی دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بعد میں اتنے نقصان ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا. آئی جی صاحب کو چاہیے کہ اس سارے معاملے کو فی الفور دیکھیں, اس پہ نوٹس لیں اور پولیس کا رویہ کم از کم اپنے پاس آنے والے سے بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ جو پولیس سے مدد لینے کے لیے جاتا ہے اس کا یہی جو ہے نا وہ اس کی سوچ ہوتی ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ معاملات کو ہم ریاست کے ذریعے سے حل کریں, خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.